شمالی ضلع کے شام ڈھلے ماحول میں جب سینٹ سیموئل کیتھیڈرل کے لمبے ستونوں کے درمیان سنہری روشنی پھیل رہی تھی، کلین آہستہ قدموں سے مرکزی ہال میں داخل ہوا۔ اس نے اندر جاتے ہی قربان گاہ کے پیچھے اٹھتی روشنی کے نقطوں کی مدد سے پورے حال کا جائزہ لیا۔ ایک نظر میں ہی اس کی نظر ایک خاص شخص پر جم گئی۔ وہ پرسکون انداز میں چلتا ہوا پہلی قطار کے قریب پہنچا، مگر وہاں بیٹھنے کے بجائے 2 نشستیں پیچھے بیٹھ گیا۔ سامنے بیٹھا بوڑھا آدمی سیاہ پادریوں جیسا لباس پہنے ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی بے جان بال اور غیر معمولی سنجیدہ خاموشی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ عام شخص نہیں، وہی کیپر تھا جسے کلین پہلے بھی محسوس کر چکا تھا۔ کلین نے انتہائی محتاط رہ کر اپنا ہیٹ اور چھڑی رچرڈسن کو دی اور بیٹھتے ہوئے بائیں انگوٹھے سے انگلی پر مخصوص اشارے کرتے ہوئے اسمرٹ باڈی تھریڈز کا ویژن فعال کیا۔ لمحہ بھر میں فضا اس کی نظروں میں بدل گئی، ہر شخص کے جسم سے بے شمار سیاہ دھاگے نکل کر خلا میں پھیلتے دکھائی دینے لگے۔ جیسے ہی اس نے کیپر کو دیکھا، اس کے جسم کے اندر مکمل سیاہ خلا پھیلتا نظر آیا، گویا اس کی روح کا مرکز ہی اندھیرے میں ڈوب چکا ہو۔ کلین کا دل ایک لمحے کو دھڑک اٹھا، مگر جوکر کی ٹریننگ نے اسے ساکت رہنے پر مجبور رکھا۔ یہ منظر عام بیونرز جیسا نہیں تھا، یہ کسی ایسی چیز کا اثر تھا جو روح کی تہ تک بگڑ چکی تھی۔ کلین سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ کور سیل کی وجہ سے اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ اس حالت سے آگے کچھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیپر نے اپنے بند آنکھوں کو کھول لیا تھا، سیاہ بے جذبات آنکھیں، ان کے ارد گرد عجیب ٹیڑے مڑئی نشان جیسے کوئی نامعلوم علامتیں ہوں۔ کلین کا جسم ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ اس نے زبردستی ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے عام طور پر کسی سے نظر مل جائے، لیکن اگلے لمحے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ کلین نے محسوس کیا کہ وہ کھینچ کر کسی اور جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ نظر صاف ہوئی تو وہ اب بھی سینٹ سیموئل کیتھیڈرل میں تھا، مگر وہی حال اب اجڑا ہوا پڑا تھا۔ بینچیں ٹوٹی پھوٹی، فرش پر گرد کے موٹے ذرات، قربان گاہ پر دراڑیں اور جنگلی گھاس جیسے برسوں سے اسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور سامنے وہ کیپر کھڑا تھا، اب خاموشی سے کلین کو گھورتا ہوا۔ اس کی مسکراہٹ میں سفیدی تھی، مگر ترتیب بے ڈھنگی۔ دانتوں میں چھوٹے چھوٹے چہرے، ہاتھ پاؤں والے ننے وجود جو تکلیف سے سہمے ہوئے تھے، جیسے وہاں قید ہوں ہمیشہ کے لیے۔ کلین نے ابھی سانس بھی نہ لی تھی کہ کیپر کا جسم جھٹکے لینے لگا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے گرد جگہ پھولنے لگی اور اس کے لباس کے نیچے سے 4 اضافی بازو نکل آئے، خون آلود رگیں، بالوں سے ڈھکے ہوئے، نوکیلے ناخنوں والے۔ 3 ثانیوں میں وہ بوڑھا پادری ایک بھیانک 8 ٹانگوں والا جانور بن چکا تھا، نہ مکمل بھیڑیا، نہ مکمل مکڑی، بلکہ ایسا مخلوق جو انسان کو دیکھتے ہی خوف سے مفلوج کر دے۔ کلین کا دل ایک لمحے کو پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ چاہتا تھا فوراً خواب کو توڑ دے، اپنی طاقت سے نکل جائے، مگر اسی وقت اسے ساری بات جوڑتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس کیپر نے اسے کھینچا، اس لیے کہ وہ تقریباً بگڑنے کے دہانے پر تھا۔ کلین کی طرف سے اس کی روح پر چھوٹی سی نظر اس کی ذہنی حالت کو بگاڑ چکی تھی، اور اسی بگاڑ نے کلین کو اس کے خواب میں کھینچ لیا تھا۔ کلین تیزی سے مڑا اور خواب میں بھاگنے لگا، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، جیسے عام انسان ہو۔ لیکن پھر باہر سے ایک ٹھنڈی سیاہ لہر پھیلی، جیسے موت کا سناٹا پوری فضا پر برس گیا ہو۔ مکمل حال خاموش ہوا، مخلوق ساکت، خواب پھٹنے لگا، اور پھر اندھیرا چھٹ گیا۔ کلین نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اب بھی عام بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیپر دوبارہ سیدھا بیٹھ کر پرسکون انداز میں عبادت میں مصروف تھا۔ کلین نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی، 2 گہری سانسیں لیں اور سینے پر مقدس علامت بنائی۔ اس کے دل میں اب ایک ہی خیال ابل رہا تھا، کیا کیپر کو یاد ہے کہ اس لمحے کے پیچھے کون تھا؟ کیا اس نے کلین کو پہچان لیا؟ کیا وہ اب چرچ کو آگاہ کرے گا؟ چند منٹ بعد چرچ کا دروازہ کھلا، بیشپ الیکٹرا اندر آئے اور سیدھے کلین کے قریب رکے۔ ایک پل کو کلین نے سوچا کہ شاید وہ اسے گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن جب الیکٹرا نے نرم لہجے میں پوچھا، اب ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا ہوا؟ تو کلین کے اندر پھنسی ہوئی سانس ذرا آزاد ہوئی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ ایک ڈراؤنے خواب کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے،
اور باشپ نے اسے دعا مقدس پانی اور اندرونی خوف ماننے کا مشورہ دیا۔ کلین نے خاموشی سے سر جھکایا، دعا میں مصروف ہوا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ معاملہ ٹلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ مگر پھر اس کے کان میں اس کی اپنی آواز گونجی، مگر یہ آواز اس کے قابو میں نہیں تھی۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ تم نے سب کچھ چھپا لیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے دیوی کے مقدس ہتھیار کو چھوا تھا؟ یہ آواز سن کر کلین کے دل نے دوبارہ دھڑکنا بھول جانا چاہا۔ اب کھیل بدلنے والا تھا۔ رات کی ٹھنڈی خاموشی میں جب سانس تک لینے سے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا، کلین اچانک جیسے کسی غیبی سرگوشی سے چونک کر جاگ اٹھا۔ پسینہ اس کی پیٹھ سے بہہ کر کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ آواز، وہ عجیب دبیز دل کے اندر سے الفابیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ خوفناک یہ تھا کہ وہ آواز بالکل اس کی اپنی آواز تھی، جیسے کوئی اس کا ہی دوسرا راوت اس کے اندر کہیں چھپا اس سے بات کر رہا ہو۔ کلین نے اپنی سانس روکی۔ یہ کون ہے؟ کون اس کی روح کے اندر بول رہا ہے؟ وہ اپنی آنکھیں کھولنے ہی والا تھا مگر خود کو روک لیا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ یہ الفاظ تو خطرناک تھے ہی، مگر اصل بات یہ تھی کہ یہ آواز اس کے نفس میں گونجی تھی، جیسے کوئی اس کی روح کے تار ہلا کر اسے مخاطب کر رہا ہو۔ کیا وہ کلین کی اپنی سوچ بگڑ چکی ہے؟ کیا خواب میں اس کا اسپرٹ باڈی کسی ایسی ہستی سے چھو گئی تھی جو قابو کھونے کے قریب تھی؟ کوئی اس بگڑے ہوئے کیپر کا سہارا لے کر اسے پیغام بھیج رہا تھا۔ سوچیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہر امکان ایک زیادہ بھیانک نتیجے کی طرف لے جاتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کون ہے جو کلین مورٹی کی اصل شناخت جانتا ہے؟ بہت کم، اور ان میں سے کچھی لوگ اس کے حلف والی بات بھی جانتے ہیں۔ دونوں باتوں کا مجموعہ تقریباً کسی کے پاس نہیں۔ ازک سے براہ راست پیغام آ سکتا تھا، پھر وہ ایسا خوفناک طریقہ کیوں اختیار کرتا؟ سپٹن بھی جانتا ہوگا، مگر وہ بھی سیدھا رابطہ کر سکتا تھا۔ اسے ڈرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اگر یہ اینٹیگونس فیملی کا نوٹ بک ہوتی تو وہ براہ راست فارمولہ دے دیتا، یہ گھما پھرا کر کیوں؟ اور اگر وہ واقعی بیکلینڈ کے مرکزی چرچ میں بند ہے تو یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ ایک ہی وجود رہ جاتا ہے، وہ جو دونوں رازوں سے واقف ہے، گوڈس۔ مگر ایک دیوتا ایسی انسانوں والی گول مول سرگوشیاں کیوں کرے گا؟ اس کی عظمت کے خلاف ہے، کیوں پردے میں رہ کر اسے پکارے؟ اگر وہ چاہتی تو سیدھا الہام نازل کر دیتی۔ اتنے بیچ کے ذرائع کوئی منطق نہیں۔ کلین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک دم ذہن میں جیسے بجلی کو ندی، ایک اور شخص ہے جو دونوں باتوں کو جانتا ہے، اور وہ ہے خود کلین۔ اس نے ہونٹ نم کیے۔ کیا یہ میں ہوں؟ کیا میری روح کے اندر ہی کوئی شک پڑ گئی ہے؟ کیا میری اپنی ذات بٹ گئی ہے؟ فیس لیس بننے کے بعد وہ خود کو بہتر جاننے لگا تھا، مگر مسلسل دباؤ، اضافی پوشنز، مارینیٹسٹ کی ذریعات، مسلسل ایکٹنگ، داہری زندگی، کیا یہ سب مل کر اس کی شخصیت دو ٹکڑوں میں بانٹ چکے تھے؟ اور جیسے ہی وہ اس سوچ تک پہنچا، وہی آواز پھر اس کے دل میں ابھری۔ تم بہت آئیڈیل ہو کلین۔ تمہارے ہر کامیاب عمل کے پیچھے محض قسمت ہے۔ اگر ہولی ساورڈ والا ڈیکن سیزیمیر بیکلینڈ میں ہوتا، تم ایک لمحہ بھی چھپ نہ پاتے۔ تم دونوں ایک حلف کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہو۔ کلین کے دل میں ڈانسز پڑ گئی۔ کیا واقعی وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا تھا؟ آواز نے دوبارہ کہا، تم بے احتیاط ہو۔ تم نے صرف روح کے دھاگے دیکھے اور وہ بگڑ گئے۔ ہر بار تم سوچتے ہو کہ سب کنٹرول میں ہے، مگر حقیقت مختلف ہے۔ کلین کے پورے بدن میں کپکپی دوڑ گئی۔ آخر تم کون ہو؟ اس نے دل میں چیخ کر پوچھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر آواز اتنی عجیب، اتنی الٹی، اتنی دہشت ناک لگی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کلین ہوں، تم جو منگ رائی ہو۔ نہیں، میں جو منگ رائی ہوں۔ تم کلین ہو۔ یہ دو مختلف نام، ایک وجود۔ یہ واضح ہو گیا تھا۔ کلین کا خوف ہڈیوں تک اتر گیا۔ یہ واقعی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اگر ابھی قابو نہ پایا گیا تو اس کا نظام ذات بکھر جائے گا۔
हमजाद ताकत पकड़ ले तो वो बदन पर कब्जा कर सकता है। कलीन फौरन उठा मगर चेहरे पर सुकून सजाए रखा। ये नहीं दुखाना था कि इसके अंदर तूफान टूट चुका है। इसने एलिकट्रा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं अब बेहतर महसूस करता हूँ। अंदर ही अंदर वो खुद पर हंस भी रहा था। जब से दिमाग खराब हुआ है अक्ल कुछ ठीक ही हुई है। एलिकट्रा ने मुस्कुराकर मुकद्दस पानी का गिलास थमाया। कलीन ने पुरसुकून चेहरे के साथ पी लिया। जैसे ही ठंडा पानी हल्क से गुजरा इसका ज़हन साफ होने लगा। अंदर की आवाज़ जैसे कमज़ोर पड़ गई। चर्च ने वाकई इस पर ख़ास नज़र रखी हुई थी। वो निशान बनाता हुआ बाहर निकला, चंद पाउंड खैरात में डाले और गाड़ी में बैठकर घर लौट आया। इस बार कबूतरों को दाना नहीं डाला। कोई भी आम आदमी जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो वो ऐसा करने का दिल नहीं रखता। घर पहुंचकर उसने सब नौकरों को आराम का कहकर रुखसत किया। बेडरूम में गया, सांस रोकी, 4 कदम उल्टे घूमे और धड़ाम से हकीकत टूटती हुई गनरीफों के ऊपर चढ़ गया। सोफे पर बैठते ही इसने महसूस किया इसकी रूह में वाकई खिंचाव है। जगहें धुंधली थीं, रंग बिगड़े हुए, जैसे इसकी शख्सियत के अंदर कोई धुंध नाच रही हो। वो एक लम्हे में जान गया ये इलाज इसके बस का काम नहीं, इसे मदद चाहिए। इसने फौरन दी वर्ड के रूप में एक दुआ तरतीब दी, मोहतरम मिस्टर फाविल, बराहे करम दी मून को बताएं कि मुझे आधे दिन के लिए मेंटे टेरर कैंडा दरकार है। वो इसे हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ शहर के जुनूब में एमलिन वाइट चर्च में बैठा शाम के इंतज़ार में था, क्योंकि आज इसे ललते की अंगूठी मिलने वाली थी। अचानक इसकी दुनिया अंधेरे धुंध से भर गई। इसने हैरत से आंखें झपकीं और दिल ही दिल में बोल उठा, ये दुनिया वाला आदमी, इसे कैसे पता कि मैं ये मोमबत्ती हासिल कर सकता हूं? और कहानी यहां रुकती है। कलीन की शख्सियत का बिखराव, इसकी अंदरूनी जंग और उसका अंदर बैठा हुआ दूसरा कलीन, सब किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा महसूस हो रहे थे। चैप्टर 808 उर्दू खौफनाक गीत की दहशत। जैसे ही दी हिंगुडमैन की आवाज़ फिजा में उभरी, कलीन के दिल ने एक लम्हे को धड़कना ही छोड़ दिया। इसने फौरन लालटेन नीचे रखी और जल्दी जल्दी खुजली ज़दा हाथों से कागज़ के पुर्जे निकाल कर गोल करके अपने कानों में ठूंस दिए। इसे लगता था कि शायद वो देर कर दे और ये आवाज़ उसके दिमाग में किलों की तरह पैवस्त हो जाए। गारमन स्पारो, इसकी मौजूदा शनाख्त, बग़ैर सवाल पूछे पिल भर में ये सब करते हुए ऐसा लगा जैसे वो बरसों से इस किस्म की हिदायत पर अमल करने का आदी हो। अल्जर ने ये देखकर सुकून का एक लंबा सांस लिया। इसने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई तजर्बाकार आदमी के साथ काम करना नेमत है। चाहे गारमन पागल मशहूर हो, मगर जो बात ज़रूरी हो वो ज़रूर करता है। लेकिन इस सुकून ने ज़्यादा देर सांस नहीं लिया। इसी लम्हे झाड़ियां लर्स और उनके अंदर से जर्द खाल और सियाधारियों वाला एक भारी भरकम शेर नमूदार हुआ। इसकी आंखें बेनूर, खाली और किसी अजीब नशे में डूबी हुई लग रही थीं। इस खामोश जंगल में ये मंजर ऐसा था जैसे हड्डियों में बर्फ उतर जाए। अल्जर ने मुर्दा चूहा फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही शेर इस पुरस्रार एलोजरी चामट्री के करीब बढ़ने लगा, इसने अपना इरादा बदल दिया। वो इस्तिराब को दबाए खामोशी से देखता रहा। शेर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के कदमों में गिरने लगा। इसके बाद जो हुआ वो देखते हुए भी नाकाबिले यकीन था। इसने अपने पंजे उठाए और गिले पर खुद ही ज़र्ब मारना शुरू कर दी। खाल खून चीखें, मगर शेर को न कोई दर्द था न कोई एहसास। वो धीरे धीरे अपनी खाल खुद ही नोचने लगा, यहाँ तक कि इसका जिस्म खिली लहू में डूबी हुई खाम लरसती हुई मखलूक में बदल गया, जैसे इसकी रूह पहले ही किसी और के कब्जे में हो। दरख्त की शाखें जैसे किसी सोए हुए देव की उंगलियां हों, अचानक हरकत में आएं और इस बेजान होते जिस्म में पैवस्त होकर इसे अंदर ही अंदर चूसने लगे। फिजा में मौजूद स्वारनुमा चाम की आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन इसका खौफनाक असर अब भी फिजा में लटक रहा था। इसी लम्हे अल्जर ने अपना खंजर संभाला। इसने अपना मुंह खोला और फिर वो आवाज़ गूंजी जिसने कलीन की आखिरी हद तक बर्दाश्त को भी तोड़ दिया। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स। उसी ये गाना नहीं था, ये तबाही थी। अल्जर की आवाज़ ताल से बाहर, राग से बाहर, बल्कि इंसानियत से बाहर थी।
यूं लगता जैसे धाती प्लेटों को किसी नाकाबिले बर्दाश्त जोर से आपस में टकराया जा रहा हो। एक ऐसी गूंज जो दिल में गुस्सा, दिमाग में दर्द और रूह में लर्जिश पैदा करती थी। इसने दरख्त की शाखों को तड़पने पर मजबूर कर दिया। शाखें एक दूसरे से लिपटती सुकड़ती जैसे किसी खौफ के मारे पनाह मांग रही हों। कलीन ने कानों में कागज डाल रखे थे, मगर फिर भी इस आवाज़ ने इसकी रगों को निचोड़ कर रख दिया। इसकी कंपटियां फूलने लगें, गर्दन की रगें खिंच गईं, और एक जुनूनी ख्वाहिश इसके दिल में उभरी, गाने वाले को खामोश कर दो अभी। वो खुद पर जब्त रखे खड़ा रहा। दिल में बुड़बुड़ाया, लोग तो गाने पर पैसे लेते हैं, मगर मिस्टर हिंगुडमैन के गाने पर तो लोग मर जाते हैं। हर लफ्ज़ के साथ आवाज़ बिफरी हुई लहरों की तरह निकलती और आसमान रंगीन चमकती बिजली से फटने लगता। चांदी के बर्क पारे दरख्त के तने पर गिरते इसे हिलाकर रख देते। ये बिजली और ये आवाज़ दोनों मिलकर चाम ट्री की ताकत को कुचलने लगें। शाखें लरजती हुई बेकाबू हो गईं। इसी लम्हे अलजर ने चूहा फेंका और हुआ में छपी तेज धारों को दरख्त की एक शाख पर फेंक मारा। चरवा अलिफलिफिक शफाफ बेरंग फल शाख से टूटा और हुआ में तैरता हुआ उलझर के हाथ में आ गिरा। दरख्त की बाकी शाखें अचानक ढल गईं जैसे जिंदगी ही निकल गई हो। अलजर ने सोने की बनी एक महफूज शीशी निकाली, फल को इसमें रखा और फिर गारमन की तरफ देखने लगा। मगर जैसे ही वो लफ्ज़ आगे कहने लगा, इसकी आवाज़ अचानक गिले में दब गई। गारमन की आंखों में सुर्खी फैल रही थी। इसकी नज़र में एक छुपा हुआ जुनून और एक ऐसा खतरा था कि अलजर को लगा कि अगर उसने एक लफ्ज़ भी गलत कहा, वो इसी वक्त इसे ख़त्म कर देगा। वो फौरन बोला, चलते हैं आगे। कलीन ने आहिस्तगी से सर हिलाया। जंगल अब बदला बदला लग रहा था। दरख्तों के तने ऐसे के जैसे सांपों की खाल ज़दा हों। कहीं खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांस भी दुश्मन महसूस हो। दोनों आगे बढ़ते गए, कलीन की नज़रें हर साये में छुपे खतरे को परखती हुई, जबकि अलजर जानिब रास्त फासिला रखते हुए रास्ता दिखाता हुआ रफ्ता रफ्ता दरख्तों की तादाद कम होने लगी। फासिला घना, पिन रोशनी, सब कुछ बता रहा था कि अब वो कदीम खंडात के किनारे पहुंचने ही वाले हैं। अलजर ने सरगोशी में कहा, ये जगह ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार यहां एक डेमीगाड की मौजूदगी के आसार मिले थे, मगर अजीब बात यह है कि खंडात के अंदर कोई भी बीवंडर मखलूक नहीं मिलती। जैसे अंदर कोई ऐसी हस्ती हो जिसकी मौजूदगी ने सबको भगा दिया हो। कलीन ने खामोशी से ये बात जहन में बिठा ली। चंद कदम और उठाए थे कि अचानक आगे एक दरख्त की मोटी शाख पर दो नीली चमकती हुई आंखें नमूदार हुईं। वो एक सिया घुंघरियाले बालों वाला बाबोन था। इसके सर पर काले क्रिस्टल ऐसे उगे हुए थे जैसे किसी मनहूस बादशाह का ताज हो। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उनके दिलों पर एक अजीब सा बोझ उतर आया। एक ऐसी ख्वाहिश के सर झुका ले, आंखें नीची कर ले, जैसे किसी बादशाह, किसी हुक्मरां, किसी हाकिम के सामने खड़े हों। अलजर ने इसके असर के खिलाफ पूरी कुव्वत लगाई। सर में दर्द की कूड़े बाने हुए थे, मगर वो एक कदम साइड पर लेने में कामयाब हुआ। मंसूबे के मुताबिक ये लड़ाई कलीन लड़ने वाला था। इसने खंजर उठाया, मगर जैसे ही वार किए, हुआ कि बिलियदे फिजा में इधर उधर बखर गए। बाबोन ने एक खौफनाक मुस्कुराहट दी थी। कलीन ने फौरन आम तरीक़े तर्क किए। इसका बायां दस्ताना मुकम्मल शफाफ हुआ और वो यकदम गायब हो गया। फिर अगले लम्हे वो बाबोन के पीछे सिर्फ 5 मीटर के फासले पर टोपी पहने, रिवाल्वर थामे पूरी तरह मौजूद था। बाबोन का जिस्म अचानक सख्त हो गया। इसका हाथ अपने ही चेहरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो अपनी आंखें फाड़कर फिजा से किसी नादीदा असर को निकालना चाहता हो, लेकिन वो बेबस था। कलीन ने रिवाल्वर सीधा इसकी खोपड़ी पर ताना और बगैर किसी तासुर के ट्रिगर दबा दिया। चैप्टर 809 उर्दू तारीकी में छुपा हुआ खतरा। देमे आलिफिक। गोली की आवाज़ जंगल की इस वीरान दरख्तों से खाली होती ज़मीन में गूंज उठी और दूर दूर तक फैल गई। अगर ये कोई आम जजीरा होता, आम दरख्तों और आम जंगली हयात के साथ, तो इस धमाके के बाद परिंदे चीखते हुए उड़ जाते, जानवर घबरा कर भाग खड़े होते। मगर यहाँ
یہاں سب کچھ اتنا خاموش تھا جیسے زندگی کبھی اس جگہ آئی ہی نہ ہو۔ آواز ہوا میں معلق رہی، پھر مر گئی، اور جنگل دوبارہ قبرستان کی طرح ساکت ہو گیا۔ کالا گھنگریالے بالوں والا بابون، جس کی آنکھوں میں ذہانت سے زیادہ وحشت تھی، لمحے میں بے جان ہو چکا تھا۔ اس کا سر کھل کر پھٹ گیا تھا۔ خون، ہڈی، دماغی مادہ، سب بارش کی طرح فضا میں بکھر گئے۔ اس کے سر پر جڑا ہوا کالا کرسٹل بھی دھماکے کے ساتھ چکنا چور ہو گیا، ایک بھی ٹکڑا سلامت نہیں رہا۔ کلین نے ہولے سے اپنا بازو موڑا اور ڈیتھ نیل واپس کھینچ لیا، جس کے دہانے سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا۔ اس کی نظر لڑکتے ہوئے بابون کے بھاری بھرکم بدن پر لگی رہی، ایک ایسا بدن جو انسان سے کئی گنا مضبوط تھا، مگر چند لمحوں میں خاک کا ڈھیر بن گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی رفتار، اس کی حکمت عملی اور اس کے فیصلہ کنوار کی بدولت تھا۔ اس نے ٹریولنگ کے ذریعے فاصلہ فوراً گھٹا لیا، ریت کے ذریعے اسے عارضی طور پر قابو کر لیا، اور پھر ڈیتھ نیل کی ایک گولی، سب کچھ چند لمحوں میں۔ یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں تھا۔ کلین بخوبی جانتا تھا کہ یہ بابون عام نہیں تھا۔ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں جو لمحوں میں لڑائی کا پانسا پلٹ سکتی تھیں۔ اگر کلین ذرا سا بھی دیری کرتا، اگر دشمن کو موقع مل جاتا، تو نتیجہ خوفناک ہو سکتا تھا۔ اسی لیے کلین نے وہ نسبتاً محفوظ طریقہ استعمال نہیں کیا جس میں وہ اسپرٹ باڈی تھریڈ سے کسی کو کنٹرول کرتا۔ وہ طریقہ کارگر ضرور تھا، مگر وقت لیتا تھا، اور وقت اس جنگل میں سب سے مہنگی چیز تھی۔ اس نے سوچ دیا، بندوق بھری ریت کے اثر کا فائدہ اٹھایا، اور اسے وہیں ختم کر دیا۔ کوئی آواز، کوئی چیخ، کوئی لڑائی نہیں، بس ایک لمحہ اور موت۔ الجر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی اس کے ہاتھ میں کانپ رہی تھی، مگر اس کا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو مخلوق ڈسٹرشن اور ڈسیورڈن جیسی صلاحیتیں رکھتی ہو، جس سے لڑنے کے لیے پوری حکمت عملی درکار ہو، اسے گارمن اسپارو نے صرف 3 سیکنڈ میں ختم کر دیا تھا۔ جیسے وہ کسی چلتی ہوئی ہدف برداری کی مشق کر رہا ہو، نہ کہ ایک خطرناک بیونڈر مخلوق سے لڑ رہا ہو۔ یہ سوچ کر اس کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اگر یہ پاگل مہم جو اس کے خلاف ہوتا، اگر کبھی اس نے غلطی سے اسے چیلنج کر دیا، تو اس کی موت بھی اتنی ہی خاموش اور فوری ہوتی۔ اسی دوران بابون کی لاش سے کالا بیونڈر خصوصیت ابھر کر ایک مٹھی کی شکل میں جم گئی، ایک ٹھوس نیم شفاف سیاہ مٹھی جس میں طاقت اور جنون دونوں بند تھے۔ اس کی لکیروں، ناخنوں اور سطح میں ایک ایسی نحوست تھی جو روح کو ہلا کر رکھ دیتی۔ کلین نے اسے احتیاط سے اٹھایا۔ وہ چاہتا تو بابون کو گریز بھی کر سکتا تھا تاکہ اس کی صلاحیتیں حاصل کر لے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے اصول تھے، ایسے اصول جنہیں وہ دھندلے نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں انسان خود کو فریب دے کر اپنا راستہ کھوتا ہے، مگر وہ کبھی اپنے ہی معیار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ٹریولز نکالنے لگا کہ بابون کے خون سے اسے فعال کرے، مگر اسی لمحے اس کے دل میں ایک ایسی سنسنی ابھری کہ جیسے کوئی برف کا ٹکڑا اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کھینچ دیا گیا ہو۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہوا بھاری ہو گئی، روشنی جیسے بجھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے سیاہ شیشے کا پردہ چھا گیا۔ خطرہ، شدید خطرہ، اور اس بار کوئی منظر اس کے ذہن میں ظاہر نہیں ہوا۔ یہ سب سے برا اشارہ تھا۔ کلین نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر غائب ہو کر الجر کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے کو پکڑ لیا۔ اسی لمحے الجر کے وجود میں بھی طوفان کی پہلی لہر دوڑی۔ اس کا خون جیسے آتش فشاں کی طرح پھٹنے کو تھا۔ اس نے دیکھا کہ کلین کا ہاتھ، جس سے وہ پکڑا ہوا تھا، ہولے ہولے پتھر میں بدل رہا ہے۔ اس کی انگلیاں، ناخن پورے جوڑ، سب کچھ پتھر کے بنجر سپاٹ میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس کے اپنے گھٹنے، ٹانگیں اکڑ رہی تھیں۔ یہ پیٹرفکیشن تھا۔ کلین نے فوراً اسمرٹ ورڈ میں چھلانگ لگائی اور دونوں اس رنگوں کے گدمت تری در تری دنیا میں تیرتے ہوئے کھنڈرات کے رخ دوڑنے لگے۔ مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے، رنگ سیاہ ہوتے گئے۔ ان سیاہی میں باریک لکیر جیسے کالی زلفوں کی طرح ابھرنے لگی۔ کالی زلفیں! کلین کے دل میں وحشت بڑھی، وہ فوراً اصل دنیا میں لوٹ آیا۔ دونوں زمین سے ٹکرائے، پتھروں میں گرے۔
एल्जर की टांगें पत्थर का बुत बनी हुई थीं। कलीन पसीने से शराबूर था। और सबसे खौफनाक बात, वो जान भी नहीं पाया कि यह हमला किस मखलूक ने किया था। इसने दिल ही दिल में सोचा, क्या डेथ नेल की आवाज़ ने किसी अजियतनाक चीज़ को जगा दिया? आइए वो हस्ती है जो यहाँ के जंगलों पर राज करती है। जो भी हो वो खंडरात के अंदर आने की हिम्मत नहीं करती। और यही कलीन को सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी, क्योंकि अगर अंधेरा खुद खंडरात से डरता है तो फिर अंदर क्या है? दोनों ने अपने आप को संभाला। अल्जेर ने आहिस्तगी से कहा, वो जगह हमें पत्थर बना रही थी। कलीन ने मुख्तसर सा सर हिलाया, सामने मौजूद टूटे हुए पत्थरों, बैलों में लिपटी इमारत और टूटे हुए सतूनों को घूरते हुए। इसकी आवाज़ में गंभीरता थी। अब असल मसला आगे है। वो रुका। मलबे, टूटी दीवारों और इमारत के बाकी बच्चे आसार को देखा। फिर आहिस्तगी से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये जगह पहले क्या थी? अल्जेर ने चंद लम्हे खामोशी के बाद जवाब दिया, एक कैथेड्रल। ओकलीन की आंखों में गहरी संजीदगी उभरी। एक कैथेड्रल। उर्दू स्टोरी टीलिंग, लंबे पैराग्राफों में। वीरान बस्ती की तरफ बढ़ते हुए कुलियन चंद लम्हों के लिए रुक गया। सामने खंडर की सूरत पड़ी हुई इमारत, जो कभी शायद एक अजीम अलशान कलीसा थी, सुर्ख चांद की धुंधली मगर खून आलूद लगती रोशनी में निहायत पुरअसरार दिखाई दे रही थी। हवा में नमी, खामोशी में अजीब सी गूंज और फिजा में वो दबाव, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। कुलियन ने गहरे सुकून और गैर जानिबदार अंदाज में जर्मीन स्पीरू के मखसूस सर्द लहजे में पूछा, तुमने पहले कहाँ तक खोज की थी? वो एक लम्हे को लुटिरन की तरफ भी देखता है जो अल्जर के हाथ में जल रहा था। शीशे और धात में कैद ये शोला चाहे इसे छू ना सकता था, मगर फिर भी कुलियन के अंदर एक अनजाना खौफ जगा रहा था, आग का वो खुफिया खौफ जो उसके दिल के तहखानों में छुपा था। अल्जर ने अपने खंजर को ऊपर उठाकर दूर खंडर में खड़ी सबसे शानदार इमारत की तरफ इशारा किया। वही इमारत जिसकी दीवारें मोटी थीं, खिड़कियां तंग थीं और जिसका तर्ज़ तामीर पुराना, सख्त और बेतज़ीन था। वो बताने लगा कि ये तर्ज तामीर चौथी अहद का है, जब कदीम कलीसा इसी अंदाज में बनाए जाते थे, ऊपर इबादतगाह और नीचे कब्रें। मगर यहाँ मुआमला शायद उल्टा था। शायद कुछ और ही छुपा हुआ था। कुलियन बगैर वक्त ज़ाये किए सीढ़ियाँ चढ़ गया, ग्रेज सफ़ेद पत्थर की बेहद ऊंची सीढ़ियाँ, और दरवाजे के दहाने तक पहुंचा। अंदर अंधेरा था, छत में गिरे हुए हिस्से से मौहूम सी सुर्खी अंदर आ रही थी। कहीं कहीं टूटी हुई सत्तूनें, टूटी मेहराबें, हर तरफ पुरअसरार खामोशी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि इसने जेब से सिक्का निकाला, इसे घुमाया और एक गैर महसूस तरीके से किस्मत और खतरे की समत को परखा। फिर इसने अल्जर से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यहाँ अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो ब्लेस्फेमी कार्ड्स से कम कीमती नहीं? टिमटिमाती साय में अल्जर ने बताया कि कीलांगोस जब यहाँ अंदर गया था तो वो ज्यादा गहराई तक नहीं गया। जो कुछ इसने देखा, इसने यही इशारा दिया था कि अंदर कुछ निहायत कीमती, नायाब और ख़तरनाक है, और वो सिर्फ एक हकीकी सीक्वेंस 5 ही हासिल कर सकता है। कुलियन की दिलचस्पी बढ़ी। वो आगे बढ़ा और फिर दीवारों पर बने पुरअसरार नकूश इसकी निगाह में आए। इसने अपने पोशीदा वाइट सीनूर को भेजकर अंधेरे में छुपे मनाजिर को देखना शुरू किया। दीवारों पर नक्श एक अजीम पहाड़ के थे, इसके ऊपर एक बड़ी रोशन सलीब और उसके सामने 2, 4 और 6 परों वाले फरिश्ते। मंजर देखते ही कुलियन की सांस थमी। ये नक्श इसने कहीं और भी देखे थे, आमून के मकबरे में, मगर यहाँ वो शिरखार बच्चे मौजूद नहीं थे जो आमून और आदम की नुमाइंदगी करते थे। यहाँ सिर्फ एक अजीम हस्ती थी जिसके हाथ में एक कदीम, धुंधला मगर पुरअसरार कतबा था। कुलियन के ज़हन में एक इस्तिलाह बिजली की तरह गूंजी, ब्लेस्फेमी स्लेट। ये वही कदीम हस्ती थी जिसे सिटी ऑफ सिल्वर वाले खालिद काल मानते हैं। यही वो मकाम था जहाँ अजीम राज दफन थे। कुलियन का दिल बे-इख्तियार धड़का। इसे यकीन हो गया कि नीचे की गहराइयों में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो दुनिया के कई पर्दों से भी ज्यादा खतरनाक और कीमती है। फिर उसकी नज़र ज़मीन के सुर्ख धब्बों और गहरे निशानात पर गई, ऐसे जैसे किसी ने माथे टेक कर आगे बढ़ते हुए बार बार ज़मीन को खून आलूद किया हो।
کلین کے ذہن میں منظر از خود روشن ہوا۔ عقیدت مند اپنے خون میں بھیگتے ہوئے آگے رین رہے ہیں، ہر قدم پر سر زمین سے ٹکرا کر زخم چھوڑتے ہوئے۔ اسی لمحے الجر نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہی وہ قدیم سورج کا خدا ہے؟ کلین نے مختصر سا اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مزید بات کیے بغیر آگے بڑھا۔ وہ دونوں حال کے آخر تک پہنچے جہاں اندھیرے میں اترتی ہوئی سیڑھی نظر آئی۔ الجر نے بتایا کہ قیلانگوس یہاں سے نیچے اترا تو چند ہی منٹوں میں کمزور ہو کر واپس آ گیا تھا۔ نیچے کیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیڑھیوں کے آخر میں ایک محرابی دروازہ تھا جس کے دونوں طرف دو پتھر کی مورتیں کھڑی تھیں۔ دونوں مرد دونوں کے چہروں پر اذیت کے آثار، جیسے وہ زندگی کے آخری لمحے میں کسی ناقابل بیان خوف کو دیکھ رہے ہوں۔ کلین اور الجر دونوں سمجھ گئے کہ یہ اصل انسان تھے جو کسی نامعلوم قوت نے پتھر بنا دیا تھا۔ کلین کے اندر سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا اگر وہ دونوں بھی اسی قوت سے متاثر ہو جاتے تو انہیں بھی یہاں لا کر کھڑا کر دیا جاتا؟ صدیوں ہزاروں سال تک اندھیرے کے رکھوالے بن کر وہ دونوں ایک لمحے کو کانپ اٹھے مگر آگے بڑھ گئے۔ کلین نے پوچھا کہ کیا الجر کے پاس رات میں دیکھنے کی صلاحیت ہے؟ الجر نے اس بات میں جواب دیا اور پھر عجیب منطق بیان کی کہ وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے لٹیرن لیے پھرتا ہے تاکہ دشمن اندھیرا پیدا کرنے کی کوشش کرے اور پھر حیران ہو جائے کہ اسے اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ آخرکار وہ دونوں دروازے کے بیچ کھڑے پتھریلی نگاہوں سے گزر کر نیچے کے اس پراسرار حصوئی میں داخل ہو گئے جہاں نہ معلوم کیا کھنڈر بیدار ہونے کو تھا، کیا راز سانس لے رہا تھا اور کس بھیانک ذکر کا انتظار ان دونوں کو تھا۔ دروازے کے دہانے سے گزر کر جب کلین اور الجر زیر زمین پہنچے تو سامنے ذرا سا بھی قدرتی روشن کا وجود نہیں تھا۔ چھت پوری کی پوری سلامت تھی جس کی وجہ سے سرخی مائل چاندنی دھند چیرنے کے بعد بھی اندر داخل نہ ہو سکی۔ الجر نے اپنا لٹیرن بلند کیا جس کی مدھم زرد روشنی نے سامنے کا حصہ بہت محدود پیمانے پر روشن کیا۔ کلین نے گردن موڑ کر دیکھا تو کم از کم 6 پتھر کی مورتیں نظر آئیں، مرد اور عورت دونوں۔ ان کے جسم مکمل طور پر سفید مائل سرمئی پتھر میں ڈھلے ہوئے تھے اور ان کے لباس بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے پتھر پر کندہ کر دیے گئے ہوں۔ ان پتھریلی مورتوں میں الف دیو قامت مخلوقات اور قدیم طرز کے انسان بھی شامل تھے۔ ان کے چہروں پر درد اور ناامیدی کے جمے ہوئے آثار کے سوا ان میں کوئی قدم مشترک نہ تھی۔ کلین کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی جب اسے یہ احساس ہوا کہ یہ سب کبھی زندہ لوگ تھے اور ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں جیسے اسے تکتے ہوئے اس کے اندر تک اتر رہی ہوں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس راداری کی گہرائیوں میں اندھیرا بادشاہ ہو اور کوئی ہولناک مخلوق اپنا منہ کھول کر ان دونوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ دونوں نے ہمت مجتمع کی اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان مڑی ہوئی مجسمہ صورت شکلوں کے درمیان سے خاموشی سے گزر گئے۔ کچھ دیر بعد لٹیرن کی روشنی کفایت تھی کہ کلین کو سینیور کی رات کی نگاہ استعمال کیے بغیر بھی دیواروں پر بنے ٹوٹے پھوٹے اور سیاہ پڑے مناظر دکھائی دینے لگے۔ چند تصویریں اب بھی ایسی حالت میں تھیں کہ ان میں دکھائی دینے والے منظر کو پہچانا جا سکتا تھا۔ ان سب کا مرکز وہی چمکتی ہوئی صلیب اور اس کے سامنے کھڑی عظیم ہستی تھی۔ یہ دھندلی مگر باوقار ہستی کبھی ڈوبے ہوئے شہروں کی طرف رخ کیے کھڑی تھی، کبھی ٹوٹی ہوئی زمین پر قدم رکھے ہوئے تھی اور کبھی اسمان بسیط کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا سامنا پاگل پن اور بدی سے بھرے دل دہلا دینے والے نظروں سے ہو رہا تھا۔ کلین کے ذہن میں خیال ابھرا، جب قیامت آئے گی تو قدیم سورج کا خدا دنیا کو بچائے گا۔ یہ منظر کچھ ان تصویروں سے مشابہ تھا جو چھوٹے سورج اور اس کے ساتھیوں نے ٹریو کٹر کے ہیکل میں دیکھے تھے۔ شاید دونوں اطراف نے ایک دوسرے کی نقل کی تھی، دونوں ایک ہی مقصد کے پیچھے تھے کیونکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ دنیا انہیں ماضی کے مسیحا کے طور پر مانے، ایک ایسا خدا جو عبادت اور عقیدے کے قابل ہو۔ کلین نے تیزی سے دیوار پر نظر دوڑائی اور گہرائی میں بڑھتا چلا گیا۔ الجر بھی مناظر کا جائزہ لے رہا تھا جب اچانک اس نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے شک ہے کہ ٹروفالین کرٹر نے اپنے بیان میں جو کچھ کہا ہے اس کی کچھ باتیں یہاں کی تصویروں سے لی گئی ہیں۔ کلین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے حیرت نہ ہوگی اگر آگے چل کر ہمیں ٹرو کرٹر سے متعلق کوئی اور چیز بھی دکھائی دے۔ اس بات پر الجر نے بھی اتفاق کیا کہ شاید ٹرو کرٹر اور سٹی آف سلور کے خدا میں کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ضرور ہے۔
دونوں خاموش قدموں سے آگے بڑھتے رہے، مگر انتہائی خاموشی کے سبب ان کے قدموں کی ہلکی ہلکی گونج بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے کلین کی روحانی حس بیدار ہوئی اور وہ فوراً 2 قدم آگے بڑھ کر الجر کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ لٹیرن کی روشنی زیادہ باہر نہ پھیلے۔ 2 سیکنڈ بھی نہ گزرے تھے کہ دور سے دھیمی آواز ابھری، ٹیموب، ٹیموب، ٹیموب۔ زمین ہولے سے لرزنے لگی۔ پھر کلین کی نگاہ کے سامنے ایک 4 میٹر لمبا دیوہیکل وجود نمودار ہوا۔ اس کا پورا جسم سرمئی پتھر کا تھا، اس پر کندھا زرہ بختر کے نقش تھے، سر پر بکری جیسے سینگ اور منہ شکاری کتے کی مانند آدھا کھلا ہوا جبڑا نوکیلے دانتوں سے بھرا تھا۔ مگر سب سے زیادہ دہشت زدہ کرنے والی شے اس کی سرخ جلتی ہوئی آنکھیں اور سفید جھلی والے 6 جوڑے پروں کا پھیلاؤ تھا۔ ٹیموب، ٹیموب، ٹیموب۔ وہ دیو ہیکل مخلوق اپنے ہاتھ میں تقریباً 8 میٹر لمبا پتھریلا نیزہ تھامے آہستگی سے راداری میں داخل ہوئی اور ہر قدم پر زمین کانپنے لگی۔ کلین نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ 6 پروں والا گارگوئل تھا۔ مارینیٹسٹ کے لیے نہایت قیمتی کور کرسٹل بھی اسی سے حاصل ہوتا تھا، اور اس کے پاس موجود طاقتیں نہایت خطرناک اور ناقابل دفاع تھیں۔ کلین نے سانس روکے بغیر سوچا کہ اس کا جسمانی ڈھانچہ اور پتھر جیسا ساخت بتاتی ہے کہ یہ نہایت طاقتور ہے اور سیدھے حملے میں تباہی پھیلا سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود کلین نے رد عمل ظاہر کرنے میں جلدی نہ کی۔ وہ دونوں ایک جگہ کھڑے رہے، لٹیرن کی روشنی اپنے لباس اور جسم سے چھپاتے ہوئے۔ گارگوئل ان کی طرف دیکھے بغیر راداری سے گزرتا گیا، اس کے قدموں کی دھمک دور جانے لگی۔ کلین نے سوچا واقعی یہ بہت تیز محسوس کرنے والی مخلوق نہیں ہے، اسی لیے قیلانگوس بھی یہاں سے زندہ نکل سکا تھا۔ کلین نے تبھی آگے بڑھنا شروع کیا اور چوراہے کو پار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ اس کی موجودہ طاقت اسے ایک گارگوئل مارنے کے قابل بناتی ہے، لیکن اگر ایک جنگ شروع ہو گئی اور دوسرے گارگوئل بھی جاگ گئے تو ان کے پاس بس ٹریولنگ کے ذریعے فرار کا راستہ ہی بچے گا۔ اور اگر لڑائی کے شور سے وہ وجود بیدار ہو گیا جس سے یہاں کی دوسری مخلوقات بھی خائف تھیں، تو صورتحال اور بگڑ سکتی تھی۔ خطرناک مہم میں لالچ کو قابو میں رکھنا لازمی تھا۔ الجر اس بات سے مطمئن تھا کہ جیرمین اسپیرو جیسا پاگل مہم جو ابھی یہاں اپنے ہوش میں ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ مسٹر فاول کے حکم پر یہاں محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے، اس لیے وہ جتنا پرسکون ہے، اصل جنون اپنے اصل ہدف کو دیکھ کر ظاہر کرے گا۔ دونوں آگے بڑھتے گئے، دونوں اطراف کی ٹوٹی ہوئی تصویریں اب بھی قدیم سورج خدا کی عظمت اور تقدس کو ہی بیان کر رہی تھیں۔ آخرکار وہ راداری کے اختتام تک پہنچے جہاں 8 میٹر اونچا 2 پٹوہے والا پتھر کا دروازہ تھا، جس پر موت، نیند، اختتام، نئی پیدائش اور آغاز کی علامتیں بنا دی گئی تھیں۔ کلین نے کہا، ایک مقبرہ؟ الجر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ ایک مندر بھی ہو سکتا ہے، شاید دونوں۔ دروازہ مکمل بند نہ تھا، اس میں اتنا بڑا شگاف تھا کہ ایک بچہ اندر سے گزر سکتا تھا۔ الجر آگے بڑھا، لٹیرن زمین پر رکھا اور خنجر محفوظ کیا۔ پھر دروازے کے ایک حصے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف زور لگایا۔ اس کے بازو ابھر آئے، گھٹنوں میں جان پڑی اور دروازہ خاموشی سے کھسک کر اور کھل گیا، بغیر کسی آواز کے۔ کلین حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشن سانسٹر ضرور طاقت رکھتے ہیں، مگر پتھر کے دروازے کو بغیر آواز کے ہٹانا ممکن نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے گاڑھا مادہ جمع تھا، ایک قسم کا چکنا محلول۔ کلین نے سوچا، اس نے خاموشی سے یہاں چکناہٹ پیدا کی ہے، یہ بہت باریک بینی ہے، شاید ہوا پر قابو پانے کی صلاحیت بھی استعمال کی ہو۔ دروازہ کھول کر بھی کلین اندر فوراً نہیں گیا۔ اس نے شگاف میں سے ورتے سینور کو اندر جھانکنے بھیجا۔ اندر پہلی نظر میں ہی قطار در قطار سفید پتھریلے تابوت نظر آئے۔ یقیناً یہ ایک کیٹاکوم تھا۔ کیا یہ عبادت گاہ بھی تھا؟ کہنا مشکل تھا۔ کلین نے اپنا لیمونوز ٹریولز نکالا اور ساتھ ہی ایک چاندی کے خنجر سے روحانی دیوار بنا کر لوہے کے سگار کیس کو مہر لگا دی تاکہ عجق کی کاپر اوسل مردوں کو جگا نہ دے۔ الجر نے بھی اپنا خنجر نکالا اور اس کے گرد چاندی کی بجلی لپٹ گئی۔ تیاری مکمل تھی۔ جیرمین اسپیرو کے روپ میں کلین سب سے پہلے اندر داخل ہوا، بے شک ورتے سینور پہلے ہی اندر چکر لگا کر آ چکا تھا۔
ایک مارینیٹسٹ کے لیے خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب کٹپتلی موجود ہو۔ چھت نمی سے ٹپک رہی تھی۔ کمرہ دو حصوں میں منقسم تھا، دونوں جانب 12 تابوت۔ درمیان میں فرش پر ایک خوبصورت مگر پیچیدہ تصویر رکھی تھی۔ کلین نزدیک نہ گیا۔ اس نے الجر کو بھی روک دیا۔ پھر سینور کو حکم دیا کہ وہ اوپر جا کر تصویر کے مکمل منظر کا جائزہ لے۔ الجر کے چہرے کے عضلات پھڑک اٹھے، وہ ایڈمرل آف بلڈ کی تصویر تھی۔ وہ جانتا تھا یہ چیز سامنے آ سکتی ہے، مگر آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کے اندر کی کیفیت بدل گئی۔ سینور نیچے اترا اور پورا منظر واضح ہو گیا۔ مرکزی تصویر سیاہ اور دبی ہوئی رنگت میں تھی۔ پس منظر میں دھندلے سائے اور اگلی صف میں ایک لمبی میز۔ میز پر ایک ایسی ہستی تھی جس سے چمکتی سلیب کی روشنی پھوٹ رہی تھی، اور اس کے گرد 3 سایہ آلود افراد کھڑے تھے۔ ایک جوان اور خوبصورت، دوسرا باوقار اور دلیر، اور تیسرا سفید داڑھی والا دانا شخص۔ ان تینوں کی آنکھوں میں ایسا شر اور ایسی صفاکی تھی جن کی مثال نہ مل سکے۔ ایک نے اس ہستی کا بازو نوچ کر اپنے منہ میں ٹھونس رکھا تھا اور خون اس کے لبوں پر بہہ رہا تھا۔ دوسرے نے دماغ نکال کر اس کا رس چوسا، اور تیسرے نے دھڑکتے دل کو نوچ کر وحشیانہ انداز میں چبا لیا۔ جبکہ اس ہستی کے سینے میں ایک گہرا اور چوڑا شگاف تھا، جس میں ایک سیاہ اور خوفناک بچہ بیٹھا تھا، آنتیں چبا رہا تھا جن سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ چاروں مخلوقات اپنے کھلے ہوئے راز کو کسی کے دیکھ لینے کا احساس رکھتی ہوں، کیونکہ تصویر میں جھانکتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب ایک ساتھ سر اٹھا کر دیکھنے والے کی روح تک گھور رہے ہوں، جیسے ان کی نظریں کسی بھی متجسس وجود کی آنکھوں میں اتر جانا چاہتی ہوں۔ لوٹ آئے ہیں اب سب، اور آج ہم قدم رکھ رہے ہیں لارڈ آف دا مسٹریز کے ان انتہائی ہولناک اور دم ساتھ دینے والے ابواب میں سے ایک میں۔ ایک ایسا باب جہاں قدیم دیومالائی داستانیں ریت کی طرح بکھرنے لگتی ہیں، جہاں ازلی سچائیاں اپنی تہوں کے اندر کانپنے لگتی ہیں، اور جہاں سب سے مضبوط دل بھی ایک نامعلوم خوف کے سامنے لرز اٹھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو صرف کہانی نہیں سناتا، بلکہ سچائی کو بے نقاب کرتا ہے۔ لہذا گہرا سانس لیجئے، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اور تیار ہو جائیے، کیونکہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں باب 812 میں، مت فرام اندر پرسپیکٹو۔ اب اسے ایک طوالت سے بھری بھاری سنسنی خیز فلمی کہانی کے طور پر دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کلین سینور کی پراسرار روحانی بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے اس عجیب و غریب تصویر پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو قدیم پتھر کی دیوار پر نقش ہے، اور اسی لمحے اس کے اندر کی دنیا پھٹ جاتی ہے۔ اس کا دل پسلیوں پر زور زور سے ہتھوڑے برسانے لگتا ہے، اتنی شدت سے کہ دھڑکن کی آواز اس کے دماغ میں گونجنے لگتی ہے۔ گرم آگ جیسی تپش ایک لہر کی طرح اس کے سر کی طرف دوڑتی ہے، جیسے کسی نے اس کی رگوں میں پگھلا ہوا دھات بھر دی ہو۔ اس کا ذہن ایک بے انتہا دباؤ کے نیچے سوجنے لگتا ہے، ایسا دباؤ جیسے کائنات خود اس کے خلاف دھکا دے رہی ہو، چلاتی ہوئی کہ یہ علم ممنوع ہے، اسے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن اسی ذہنی طوفان کے بیچ ایک مدھم آواز ابھرتی ہے، ایک ایسی آواز جو اس کی اپنی بھی لگتی ہے اور نہیں بھی۔ کانپتی ہوئی ڈری ہوئی اس کے دل میں سرگوشی کرتی ہے۔ یہ جو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، جسے نوچا جا رہا ہے، یہ یقیناً قدیم سورج دیوتا ہے، وہی حقیقی تخلیق کار جس کی سٹی آف سلور عبادت کرتی تھی۔ کلین کی سانس جیسے گلے میں اٹک جاتی ہے، اور تب اسے وہ 3 سائے پہچان میں آتے ہیں، وہ 3 دیوہیکل محیب صورتیں جو اس خدائی لاش کو بھنبھوڑ رہی ہے۔ وہ ان کے پتھر کے مجسمے پہلے دیکھ چکا ہے، ان کی علامتیں، ان کی آوری، ان کی ہولناک موجودگی ناقابل فراموش۔ ازلی جلتا ہوا سورج، طوفانوں کا رب، علم و حکمت کا خدا، اور یہ تینوں اپنے ہی خالق کو بھاری دانتوں سے چیر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بدکاری، اتنی بڑی خیانت، اتنی خوفناک توہین کے کلین کا ذہن حل کر رہ جاتا ہے۔ پھر ایک اور ڈرا دینے والا خیال اس کی سوچ میں زہر کی طرح داخل ہوتا ہے۔ وائٹ اینجل، اور وہ لقب جو اسے اس وقت ملا تھا جب اس نے ازلی جلتے سورج کی نگاہوں سے سامنا کرنے کی غلطی کر دی تھی۔ کیا واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹرنل بلیزنگ سن کبھی قدیم سورج خدا کا فرشتہ تھا؟ کلین کی سوچ میں زنجیر کی کڑیاں ایک ایک کر کے جڑنے لگتی ہیں، جنونی تیزی سے، وحشیانہ شدت سے۔
लिटिल सुन की पेश गोई। किंग्स ऑफ एंजल्स का जिक्र। सिटी ऑफ सिल्वर के खालिक का पुरस्रार अंजाम। तीनों चर्चों का मशकूक तौर पर ताकतवर और नुमायां हो जाना। हर दास्तान, हर अकीदा, हर इल्हामी तहरीर यकाएक एक खूबसूरत लिपटा हुआ झूठ लगने लगता है, एक ऐसा झूठ जो किसी अज़ली आसमानी जुर्म को छुपाने के लिए तख्लीक किया गया हो। कलीन के खून में सर्दी यख जहर की तरह फैलती है जब एक और सवाल उसके ज़हन में सरसराता है, एक ऐसा सवाल जो वो कभी सोचना नहीं चाहता था। वो सिया नौज़ायदा बच्चा जो खालिक के पेट के अंदर था, वो कौन है? इसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की लहर सरकती है और फिर उसके ज़हन के अंदर एक जवाब जन्म लेता है, खौफनाक, कदीम, नाकाबिले तरदीद। सच्चा तख्लीककार वही हो सकता है। सिर्फ वही इतना दीवाना, इतना ताकतवर, इतना अज़ली है कि इस संगीन गुत्थी में शामिल हो सके। कलीन आंखें बंद करना चाहता है, पीछे मोड़कर भाग जाना चाहता है, इस हाल से निकल जाना चाहता है, इस लम्हे को ज़हन से मिटा देना चाहता है। मगर सच्चाई अब उसके अंदर जुड़ें गाड़ चुकी है। अब भागना मुमकिन नहीं। और इसी असना में जैसे किसी दूर दराज आसमानी दानिया से इसे यूं महसूस होता है जैसे तीन खुदाई निगाहें इस पर गिरती हैं, भारी जानलेवा, रूह को कुचल देने वाली। अल्जर फौरन देख लेता है कि कलीन की हालत क्यों बिगड़ रही है। क्या हुआ? वो घबराई हुई आवाज में पूछता है। कलीन वजाहत नहीं करता, बस पत्थर की दीवार की तरफ इशारा करता है। देखो, खुद समझ जाओगे। अल्जर चंद लम्हे झिझकता है, खौफ उसकी आंखों में चमकता है, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। 8 कदम, 7, 6, और फिर वो तस्वीर उसकी नज़रों में उतरती है। यूं लगता है जैसे बिजली उसके दिमाग के अंदर गिर गई हो। इसके हाथ में मौजूद खंजर लरजने लगता है, क्योंकि वो भी उन तीनों खुदाई सूरतों को पहचानता है। वो खुदा जिन्हें इसने बचपन से पुकारा था, वही आज अपने ही खालिक का गोश्त नोचते दिखाई दे रहे हैं। इसके ईमान की बुनियादें लरजने लगती हैं। इसे ऐसे लगता है जैसे कोई इसके सीने से इसका अकीदा नोच कर बाहर फेंक रहा हो। शर्म, खौफ, धचका सब मिलकर उसके अंदर एक भंचाल पैदा करते हैं। इसकी आवाज़ शिकस्ता हो जाती है। ये तीनों क्या ये किंग्स ऑफ एंजल्स हैं? कलीन कोई कती जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, अज़ली जलता सूरज वाइट एंजल से जड़ा हुआ है। यही काफ़ी था। अल्जर के लिए यही लम्हा इस भयानक हकीकत को हकीकत साबित करने के लिए काफ़ी साबित होता है। तीनों अजीम देवता कभी एंशंट सन गॉड के फरिश्ते थे और उन्होंने इसे धोखा दिया। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक कब्रिस्तान के अंदर एक खौफनाक आवाज़ गूंजती है, ससे जैसे नाखून पत्थर पर रगड़ रहे हों। मगर ये महज आवाज़ नहीं, पत्थर के ताबूत अंदर से खराशें खा रहे थे। भारी ढक्कन धमाके से उड़ जाते हैं और उनमें से 3 हौलनाक शक्लें निकलती हैं। पहली लाश नुमा इंसान है जिसके जिस्म पर सैकड़ों गड़े हैं, हर गड़े में एक जिंदा पलक झपकुत्ती आँख। दूसरी एक फूला हुआ देवहैकल जिस्म है जिसके लकड़ी जैसे हाथों से जहरीला पीप टपकता है। तीसरी एक गिल सड़ी बहरिया जैसी लाश है जिसके जिस्म के नीचे चुपचप्पे सांप जैसे शिकंजे मचल रहे हैं। और फिर अचानक कड़कती हुई बिजली उनमें से एक से फूटती है। दूसरे की आंखें कलीन और अल्जर की रूहें चीरती महसूस होती है। तीसरा कांटों से भरी बेलें बाहर फेंकता है। ये तीनों भयानक मखलूक सीधा कलीन और अल्जर पर लपकते हैं। इसी लम्हे एक 6 जाविये वाले पर हिलाने वाला देओकामत पत्थर का गारगोल दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होता है, एक 8 मीटर लंबा नेज़ा उठाए हुए। लेकिन कलीन नहीं घबराता। वो लीमन्नों की किताब खोलता है, रूहानी दीवार चीरता है और इज़्ज़त की तांबे की सीटी बाहर निकाल कर दूर फेंक देता है। तीनों मुर्दा मखलूक फौरन इसके पीछे लपक पड़ती है जैसे उन्हें अपने मालिक की बो आ गई हो। अल्जर को मौका मिलता है और वो आगे बढ़कर गारगोल का सामना करता है। टुकर इतनी शदीद होती है कि पत्थर लरज उठते हैं। और अब कलीन के पास वक्त है। वो लीमन्नों की किताब के इस सफ़े को खोलता है जो जलते पीले निशानात से चमक रहा है, लाइटनिंग स्टर्म। इसकी उंगली सफ़े पर फिसलती है, दूसरी हाथ में डेथ नेल कड़कती हुई बिजली से धड़क रहा है।
وہ مردہ مخلوق کو سیٹی کے گرد الجھتے دیکھتا ہے اور آہستہ سے مسکراتا ہے، خدا حافظ۔ پھر وہی ہوتا ہے جو صرف نیم خدائی سطح پر ہوتا ہے۔ گھومتی ہوئی بجلی کا طوفان پھوٹتا ہے، قبر کے حال کو سورج کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ دیواریں کانپنے لگتی ہیں، ہوا جلنے لگتی ہے، فضا چیختی ہے، اور تینوں مردہ مخلوق اسی روشنی میں پگھلنے لگتی ہے۔ کلین تنہا کھڑا ہے، بجلی کے طوفان کے بیچ، اگلے وار کے لیے تیار۔ اندھیری تن نمی سے بھری ہوئی اس زیر زمین قبرگاہ میں ہوا رکی ہوئی تھی، جیسے وقت خود رک کر ان دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ الجیر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس سیلر راستے کی ریجن بلو کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس شش پر والی پتھریلی گارگائل کو زخمی بھی کر سکے۔ بجلی کی قوتوں سے تو وہ تقریباً مکمل طور پر محفوظ تھا۔ ایسے میں گارگائل کے دل و دماغ پر براہ راست اثر ڈالنے والے اپنے نغمے استعمال کرنا ہی واحد مؤثر راستہ تھا، لیکن یہ جگہ، یہ گھٹن زدہ تنگ راہداریاں، یہ پتھروں سے بنی دیواریں اسے اس حکمت عملی سے محروم کر رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سامنے سے ہٹ کر چاروں طرف گھومنے لگے تو گارگائل کی توجہ فوراً گرمن اسپیرونام کے اس پاگل مہم جو کی طرف مڑ جائے گی، اور پھر 8 میٹر طویل بھاری نیزہ الفاٹئی وہ دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ تھا کہ الجیر کو شک تھا کہ اگر وہ یہاں اپنی گائیکی استعمال کرتا تو اس کے اثرات گارگائل پر کم اور گرمن پر زیادہ پڑتے۔ اچانک پتھریلے راکشس کا بھاری نیزہ زمین میں دھڑام سے گرا اور پورا تہ خانہ لرز اٹھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ الجیر نے روکنے کی کوشش بھی نہ کی، بلکہ ہوا کا سہارا لیتے ہوئے وہ تیزی سے دائیں جانب اچھلا اور دیوار کے قریب سے زور لگا کر اوپر کو لپکا۔ ایک لمحے میں اس نے گارگائل کی پوری طاقتور گھماؤ دار ضرب کو چکما دیا اور سیدھا اس کے سر کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس پتھریلے دیو کی آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی سرمئی سفید آگ پر پڑی، الجیر کے دماغ پر جیسے بجلی گری۔ اس کا ذہن بوجھل ہو گیا، اس کے پٹھے جم گئے، اس کا جسم اپنی جگہ قید ہو گیا۔ اسے وہی بدترین احساس ہوا جس طرح پتھر میں بدلنے کا دھچکا لگتا ہے، مگر اس بار جلد پتھر نہ ہوئی، بس روح منجمد ہو گئی تھی۔ ہوا کہ زور سے وہ اوپر تو جاتا رہا، مگر اس کے جسم میں ہلنے کی قوت نہ تھی۔ اس نے نہ چھرا چلایا نہ کوئی وار کیا، وہ سیدھا گارگائل کے پتھریلے سر سے جا ٹکرایا اور پھر دھماکے سے پیچھے اچھلتا ہوا زمین پر گرا، اس کا پورا جسم درد سے کرا اٹھا۔ گارگائل نے اپنا بھاری نیزہ دوبارہ اٹھایا اور الجیر ابھی تک سوئی ہوئی عقل کی طرح سست سوچ رہا تھا۔ اس کے ردعمل کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ اس کے کندھے کو پکڑتا ہے اور اسے پورے زور سے بائیں جانب کھینچ لیتا ہے۔ اگلے ہی پل زمین ایک بار پھر پھٹی جیسے کوئی پہاڑ نر گیا ہو۔ پتھروں کے ٹکڑے اڑتے ہیں، چنگاریاں لپکتی ہیں۔ الجیر کا ذہن جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگ گیا، اچانک واضح ہو گیا۔ سانس سیدھا ہوا، آنکھیں کھل گئیں اور اس کی سوچیں واپس لوٹ آئیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ گرمن اسپیرو یعنی کلین اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ان 3 جلے ہوئے جسموں کی طرف بجلیوں کی باقی چمک اور دھواں ابھی تک موجود تھا۔ کلین نے ایک مختصر لیکن سخت لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں میں مت دیکھو، اس کے سینے پر حملہ کرو، اور الجیر کو مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ فوراً بوجھ بننا چھوڑ کر چاق و چوبند بحری جہاز کے سپاہی کی طرح گارگائل کے پہلو کی طرف پھسلا۔ زمین اس کے قدموں کے نیچے تھر تھرا رہی تھی، مگر وہ تیزی سے پھرتی سے دوڑا۔ جیسے ہی گارگائل نے اپنا بڑا نیزہ اس کی طرف لہرایا، الجیر نے طوفانی ہوا کے سہارے فلک کی طرف چھلانگ لگائی اور اس ضرب کو بآسانی بچا لیا۔ اگلے ہی لمحے ہوا کہ ایک اور بگولے نے اسے گارگائل کے سینے کے بالکل سامنے دھکیل دیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچا، پٹھوں کو مضبوط کیا اور پھر پوری قوت سے سمندری سپاہی کے عین حساب کے ساتھ چھرا پکڑے مکہ سینے میں مارا۔ اس گھونسے کے ساتھ تیز ہوائیں چنلو آئیں، بجلی چمکی اور ایک دھماکہ ہوا جس نے گارگائل کے سینے پر جالے جیسے دراڑیں ڈال دیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا خنجر بھی پھٹ کر ٹکڑوں میں بکھر گیا اور الجیر شدید جھٹکے سے پیچھے کو اچھلا ہوا میں الٹا لٹکتے ہوئے اس نے دیکھا کہ گرمن کب اس کے سامنے آ گیا تھا، کب اس نے ریوالور الفاٹ آلف تھا، یہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اور پھر ایک دھاڑ سنتے ہی گولی سیدھی گارگائل کے سینے کی دراڑ میں گھس گئی۔ اگلے ہی لمحے پتھریلا دیو جیسے بے جان ہو گیا، اس کی
आंखों की आग बुझ गई और वो पहाड़ की तरह गिर कर जमीन को हिला गया। मगर ये तो जंग का आगाज था। सामने मौजूद तीन में से एक लाश, आधी जली तराशी हुई, आधी मछली की तरह चमकदार मगर आधी गायब, दोबारा जिंदा हो रही थी। इसकी पगली हुई खाल, इसके जिस्म से लिपटी हुई बिजलियां और उसका खौफनाक इरादा सब बता रहे थे कि ये आम दुश्मन नहीं था। इसकी रूह में एक जालमाना तबाहकुन बेरहम तागूती ले धड़क रही थी। कलीन ने सांवर सीनियोर को इस पर काबू पाने की कोशिश कराई, मगर जैसे ही इसकी माहियत इस जिस्म को छूने की कोशिश करती है, एक शदीद आला दर्जे की मुज़ाहमत इसे पीछे उछाल देती है। ये लाश किसी ताकतवर चीज़ के ज़ेरे असर थी, कुछ ऐसा जो वॉर्ते को भी दूर धकेल सकता था। अल्जीर ने फौरन हुआ का बगूला बनाकर इसे काबू करने की कोशिश की, मगर हुआ खौफजदा होकर मुंतशिर हो गई, जैसे वो इस वजूद की असल से डर रही हो। वो बदनुमा लाश अचानक निगली हुई रूहों की तरह छलांग लगाकर एक तरफ गई और अज़क का कदीम तांबे का सीटी उठाने ही वाली थी कि कलीन ने एक ही झटके में लिमोनोस ट्रेवल्स खोला और ईबस शिकिल्स को फ़ाल कर दिया। सायों में से जंजीरें निकलें और इस दीवाने जिस्म को ज़मीन में गाड़ दिया। कलीन ने रंगीन रोशनियों को देखकर सफ़ेद रंग पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबाया। गोली सूरज की रोशनी के साथ फटी, इसके सर को मोम की तरह पिघला गई और वो जिस्म जमीन पर ढेर हो गया। कलीन ने अंदर ही अंदर अज़क की सीटी पर तरस खाया कि ये बेचारी कब से आग, धमाकों, बिजली और धूप का शिकार बनी थी। मगर उसके पास रुकने का वक्त न था। वो जानता था कि जिस लाश ने सांवर को परे फेंका है, इसके पास कोई बहुत ही आला दर्जे की शय मौजूद है। और फिर एक कार्ड ज़ाहिर होता है। कार्ड के ऊपर वो शख्सियत थी जिसे कलीन तस्वीरों में पहचानता था, उम्पीरीर रुसेल। और ऊपर लिखा था सीक्वेंस सिफर टायरेंट। ये स्टोर्म रास्ते का टायरनेट कार्ड था, बल्कि बिलासफी कार्ड। अल्जीर की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। कलीन ने सर्द लहजे में कहा, तुमने पहले ही 5 सेकंड ज़ाय कर दिए हैं। और फिर दोनों अगले शिकार की तरफ बढ़ गए, जबकि तहखाने की गहराई में कहीं दूर से एक खींची हुई, थकी हुई पुरानी सांस की आवाज़ उभरी। आह! जैसे सदियों से दफन कोई हस्ती ज़ेरे ज़मीन जाग रही हो। वो गहरी थकी हुई लंबी आह जो कैथीड्रल के अंदरूनी हिस्से से उभरी थी, कलीन और अल्जीर की रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। उनके पट्टे तन गए, सांसें भारी हो गईं और एक ही लम्हे में जिस्म ने खतरे के इशारे पर रद्द अमल दिखाया। दोनों को लगा जैसे कोई कदीम, नामालूम, नाकाबिले बयान हस्ती जाग रही हो। कलीन ने एक लम्हा भी ज़ाय न किया। इसका बायां दस्ताना शफाफ हुआ और वो फौरन गायब होते हुए अल्जीर के पास नमूदार हुआ। इसने इसके कंधे को मजबूती से पकड़ा, जबकि इसी वक्त सीनूर ने जेलीफिश जैसे बीवंडर खसूसियत को उठाया और आईने की छलांग के जरिए लोहे के सिगार केस में बंद सोने के सके तक वापस लूट गया। अगले ही लम्हे कलीन और अल्जीर के जिस्म गैर माद्दी हो गए। वो मंजर से मुकम्मल तौर पर ओझल हुए और कब्रगाह एक बार फिर मुर्दा खामोशी में डूब गई। एक पिल बाद दोनों खला में नमूदार हुए, बादलों के साए और सुर्ख चांदनी के बीच मुअल्लक। जैसे ही वो ज़ाहिर हुए, दोनों ने बेइख्तियार अपने सरों को मोड़ा इस कदीम जजीरे की तरफ, जहां अभी चंद लम्हे पहले वो मौत के मुंह से निकले थे। उनका दिल जानना चाहता था कि वो आह क्या थी? क्या वहां कुछ बदल गया? अगरचे खतरे की कोई वाज़े अलामत उनके हवास में नहीं आई थी, मगर बरसों के तजर्बे ने उन्हें फौरन भागने पर मजबूर किया था। अब दौर फिज़ा में मुअल्लक खड़े वो जजीरे को हैरानी से देख रहे थे। और फिर वो मंजर सामने आया, घनी धुंध जो पूरे जजीरे पर छाई हुई थी चंद ही लम्हों में छुट गई। चांदनी सीधी समंदर पर गिरी और जब धुंध मुकम्मल तौर पर हटी, जजीरा गायब हो चुका था। वही जजीरा जहां आज देवता दर्जे का पंखों वाला सांप मौजूद था, जहां बेशुमार बीवंडर मखलूक़ात थीं। वो जजीरा जो कदीम ज़माने के राजों को छुपाए बैठा था, बेसादे बेनिशान एक लम्हे में गायब। इसकी जगह सिर्फ गहरा नीला समंदर था, इतना गहरा कि तकरीबन सिया लग रहा था, और वो मामूल के मुताबिक होले होले लहरें बना रहा था। किसी हलचल, किसी तबाही, किसी बिखराव का कोई निशान न था। अल्जीर के हाथ खुद बखुद उसकी जेब की तरफ गए और वो छेपर वाले गारगाइल के कोर क्रिस्टल को महसूस करने लगा, वही क्रिस्टल जिसने इसकी ज़हनी कारकर्दगी को सुस्त कर दिया था।
اگر یہ جنگ کے غنیمت اس کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو شاید وہ سمجھتا کہ یہ سب خواب تھا، ایک عجیب جیتا جاگتا ڈراؤنا خواب۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اور گرمن اسپیرو نام شخص اصل جزیرے تک پہنچ ہی نہ پائے ہوں؟ شاید یہ تمام مہم ان کے اپنے ذہنوں میں مکمل ہوئی ہو۔ کلین بھی اسی الجھن میں تھا، یہ سب اس کی عقل کو دھوکا سا دے رہا تھا۔ اتنا بڑا جزیرہ، اتنی ہولناک مخلوقات، ان گنت راز، ایک پل میں یوں غائب، سمندر تک نے کوئی نشان باقی نہ چھوڑا۔ پھر ایک گہری سانس کے ساتھ اس کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، شکر ہے کہ اس نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ اگر وہ لمحہ بھر بھی ٹھہرتے، شاید وہ اور الجیر بھی اسی طرح غائب ہو جاتے، ہمیشہ کے لیے، بغیر کچھ چھوڑے۔ کلین نے فوراً ٹریولنگ او کو دوبارہ فعال کیا۔ دونوں روحانی دنیا کی لہروں میں غائب ہوئے اور منظر سے اوجھل ہو گئے، اور آخری چیز جو ان کی آنکھوں نے سمندر پر دیکھی وہ دھند کا دوبارہ پھیلنا تھا، چند لمحوں میں دوبارہ گہری ہوتی ہوئی، جیسے کچھ دوبارہ چھپ رہا ہو۔ دوسری ٹیلی پورٹ کے بعد وہ ایک ویران جزیرے کے ساحل پر نمودار ہوئے۔ چٹان پر کھڑے وہ سمندر کے دھماکے دار شور کو سنتے رہے، جیسے سمندر بھی ان کی ابھی گزری ہوئی کہانی کو نگل رہا تھا۔ الجیر نے اپنے ارد گرد دیکھا، ایک بھاری سانس لیا، اور پھر جیب سے 6 پر والے گارگائل کا کور کرسٹل نکالا۔ یہ جنگ کی مشترکہ غنیمت ہے، اس نے کہا، تم پہلے انتخاب کرو۔ اس کے مطابق گارگائل کی ہلاکت ان دونوں کی مشترکہ کوشش تھی، مگر 3 زندہ شدہ لاشیں مکمل طور پر گرمن اسپیرو نام شخص یعنی کلین کے کھاتے میں جاتی تھیں۔ کلین نے جواب نہ دیا۔ اس نے اپنی کٹ پتلی سینور کو اپنے پاس منڈلانے دیا اور ٹائرنٹ کارڈ بھرا مٹی جیسا بیونڈر خاصا اور جیلی نما سمندری بیونڈر خاصیت کو نکالا، جو غالباً اوشن سانسٹر کی خصوصیت تھی۔ پھر پرسکون لہجے میں بولا، ایک جنگ، اور میں 3 مرتبہ پہلے انتخاب کروں گا۔ اس کا مطلب تھا 4 دشمن تھے، 3 زندہ شدہ لاشیں اور ایک 6 پر والا گارگائل۔ اس سارے مرکے میں اصل کارکردگی کلین کی تھی، اس لیے پہلے 3 انتخاب اس کے۔ الجیر لمحہ بھر حیران ہوا، پھر ہلکا سا سر ہلا کر اس دیوانے مہم جو کو نئے انداز میں سمجھنے لگا۔ کلین نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور ٹائرنٹ کارڈ اٹھا لیا۔ یہ 2 انتخاب کے برابر شمار ہوگا۔ یہ کارڈ، بلاسفی کارڈ، اسے سمندر کے دیوتا کے طور پر ایک جھوٹا نیم دیوتا بننے کا درجہ دیتا تھا۔ ساتھ ہی اس میں سٹورم راستے کے اعلیٰ درجے کے نسخے بھی موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کلین تقسم غنیمت کا وقت بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں سیکن جان کوٹمین اس کارڈ کے کھنچاؤ سے متوجہ نہ ہو جائے۔ پھر کلین نے جیلی فش نما بیونڈر خصوصیت بھی اٹھا لی، جو اس کے لیے ایک سمندری ڈومین کا نیا جادوئی ہتھیار بن سکتی تھی۔ اب الجیر کی باری تھی۔ وہ سوچ میں پڑا، پھر پوچھا، کیا میں اس کارڈ آف بلیسفیمی سے سیکوینس 4 کا نسخہ منتخب کر سکتا ہوں؟ کلین نے بغیر تاثر بدلے سر ہلایا۔ ہاں، تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ الجیر کے چہرے پر شاید پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ یہ نسخہ اس کے لیے دروازہ تھا، سمندر کے گیت گانے والے کی حدود سے نکل کر سیکوینس 4 تک۔ مگر وہ جانتا تھا کہ سیکوینس 5 سے 4 تک جانا صرف ترقی نہیں، زندگی کی ایک نئی سطح میں داخلہ تھا۔ بہت سے اوشن سانگسٹرز پوری عمر کوشش کر کے بھی یہ درجہ نہ پا سکے۔ اس لیے اسے چال چلنی تھی، کسی مشہور قزاق کو مار کر اس کا نسخہ حاصل کرنا، اور پھر اصل قاتلانہ انجام کے سراغ اس قدیم جزیرے کی غیر معمولی لاش کی طرف موڑ دینا۔ یہ ایک خطرناک چالباز منصوبہ تھا، مگر ممکن۔ کلین نے باقی بچی ہوئی مٹی نما خصوصیت بھی اٹھا لی۔ الجیر نے شیشے جیسے فیروزی کرسٹل کو لیا اور گارگائل کی سرخ چمکتی آنکھ کلین کی طرف بڑھا دی، جسے کلین بآسانی ایک طاقتور جادوئی ہتھیار میں تبدیل کر سکتا تھا۔ تقسم غنیمت مکمل ہونے کے بعد کلین نے سینور کو سمیٹا اور الجیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں ایک بار پھر دھند بن کر غائب ہوئے اور بیوم کے قریب پہاڑی پر نمودار ہوئے، گویا کبھی گئے ہی نہ تھے۔ الجیر نے کلین کو دیکھا اور مختصر سا بولا، اگر تمہیں کسی بھی جادوئی شے کی تیاری کرنی ہو، خرچ میری طرف سے۔ تمہارے ساتھ کام کرنا اچھا لگا۔ کلین نے اپنے شفاف دستانے میں ڈھکی انگلیاں ہلکی سی ہلائیں اور بنا کچھ اور کہے غائب ہو گیا۔ الجیر اس پہاڑی پر تنہا رہ گیا۔
کلین بیوم کے ایک ویران گوشے میں نمودار ہوا اور خود سے کہا، اگلا مرحلہ ایک خوش نصیب قزاق کا انتخاب۔ اس نے اپنا حلیہ بدلا، چہرہ بدلنے کے تیل کی دھار لگائی اور لیمونوس ٹریولز پر خون لگا دیا۔ شہر میں اس کے انعامی نوٹس جگہ جگہ لگے تھے اور سی کنگ کوٹمین بھی وہی موجود تھا۔ ذرا سی غلطی تباہ کن ہو سکتی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں الجیر آسمان کو دیکھ رہا تھا، سرخ چاند، بے شمار ستارے اور خاموش رات۔ اس نے نمکین ہوا کو اندر کھینچا جیسے یہ سمندر اس کی روح کو پاک کر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی مہم اس کی زندگی کی خطرناک ترین تھی۔ اگر گرمن اسپیرو نام شخص کی ٹیلی پورٹیشن نہ ہوتی، وہ دونوں مر چکے ہوتے۔ مگر ساتھ ہی وہ جانتا تھا فول کے بلیسٹ ہونے کا مطلب بھی تھا کہ گرمن کے پاس اور بھی راز ہے، نیم دیوتا کی سطح کے راز۔ اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال بھی الفابیرا کہ شاید یہ سب پہلے سے منصوبہ تھا۔ شاید فول نے پوری مہم، پورا کارڈ، حتیٰ کہ وہ قدیم بھی پہلے دیکھ رکھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پہاڑی کی ڈھلان سے نیچے اترتا چلا گیا، جبکہ اس کے ذہن میں ہولناک سچائیاں پھڑک رہی تھیں۔